की पैगंबर के मुर्तजा होते फसाद हुक्म अमल में जुदा जुदा होते हुए यहुर से मुखातिब रईस को पाओशा जो मर्द है वो नहीं नाक़िसुल वफ़ा होते जवाब हुर ने दिया ला इलाहा इल्लल्लाह समझते हक को अगर तुम न बेहया होते फसाद हुक्म अमल में जुदा जुदा होते जो उस जमाने में हम साहिब अदा होते हजार जान से शबीर पर पैदा होते दिया है आबो नमक हक ने महर जहरा में दिया है आबो नमक हक ने महर जहरा में हुकूक इनके नमक के अदा नहीं होते जो उस जमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफीअना व नबीना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन अल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मशारिक व मगारिब गालिब कुल्ल गालिब अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد و آل محمد عزیزان محترم خداوند عالم اپنی محکم بابرکت کتاب بعظمت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں نے اہل بیت کو اس طرح پاک رکھا رجس سے دور رکھا اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے اس آیت پہ روشنی سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ عزاداران حسین کی عظمت کیا ہے تھوڑی سی گفتگو اس کے بعد اس آیت پہ روشنی ہوگی آپ دیکھیں کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور ہم اس منبر پہ بیٹھے ہیں مگر ہم افضل نہیں ہیں آپ سے آپ افضل ہیں وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے یہ گفتگو ہوگی تو آپ خود کہیں گے یہ صحیح یہ الگ بات ہے کہ آپ کی محبت سے یا آپ نے مجھے اجازت دی کہ ہم منبر پہ آئے آپ نے یہ تسلیم کیا یہ ذاکر حسین ہے آپ کی محبت ہے آپ ہمیں افضل مان رہے ہیں مگر ہم آپ سے افضل نہیں ہیں مفضول ہے اس لیے کہ یہ منبر وہ ہے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے مولائے کائنات بیٹھا کرتے تھے عزیزان محترم مگر آپ اس جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ائمہ معصومین بیٹھے ہیں درود بھیجیں محمد آپ کا مرتبہ آپ کی عظمت کیا ہے ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں ائمہ معصومین بیٹھا کرتے تھے
آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں ائمہ معصومین بیٹھے ہیں، تمام ذاکروں سے عالموں سے آپ نے سنا ہوگا 12 مجلس میں کہ فرش ازا بچھائی گئی، اس سے پہلے سید کونین تشریف لاتی بی بی فاطمہ زہرا کے ہمراہ جناب زینب بی بی تشریف لاتی ہیں، اور بی بی زینب کے ہمراہ معصومہ جناب سکینہ بی بی تشریف لاتی ہیں، اور ہمارے آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین بتائیں آپ کی آپ سے بڑا کوئی افضل ہے؟ ائمہ معصومین کے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی عزیزان محترم، مگر آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ کسی قوم کے برابر نہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی تھی، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی تھی عزیزان محترم، مگر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک بات اور، اس کے بعد آگے میں اس گفتگو پہ آگے بیان کروں گا کہ آج کل طرح طرح کی باتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم، ہمارے اوپر خود بھیگی ہے، ممبر سے کہہ رہے ہیں۔ ہم جہاں اس سے پہلے مقیم تھے، رہا کرتے تھے، وہاں ایک جلال پور کے عالم تھے، وہ خطبہ، جمعے کا خطبہ بیان کر رہے تھے، اور میں اسی اتفاقاً یہی ماہ محرم ایام ازا کا دن تھا، تو کچھ لوگ آئے وہاں سے، انہوں نے کہا کہ خطبہ تو دے رہے تھے مگر مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ علم سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، امام بارگاہ سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، نعرے حیدری لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ نماز کی ایڈورٹائز پرچار کر رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ اہل بیت کو تغافل میں لایا جائے؟ بہت سے طریقے ہیں کہ ہم نماز کے لیے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں، روزے کے لیے آمادہ کریں، حج کے لیے آمادہ کریں، مگر حق کو حق سے نہیں ٹکرانے دینا چاہیے۔ کبھی حق سے حق ٹکرائے گا ہی نہیں۔ جب یہ بات ہم نے سنی تو ہم نے ان کے تک پیغام سنایا کہ میں ایسے عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اور اگر آپ لوگ جاتے ہیں جائیے، مگر جانا نہیں چاہیے جو حق سے حق کو ٹکرائے۔ تو بہرحال جلدی اس بات کو بیان کروں گا کہ ان کے تک یہ بات پہنچی، کچھ لوگوں نے کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو اگلے جمعے میں وہ انتظار دیکھ رہے تھے، میں نہیں گیا، اور کچھ لوگ اور بھی نہیں گئے، یعنی 50% لوگ نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ میری دکان کے قریب آئے، اور 8-10 لوگ جتنے بھی ان کے ساتھ جمعے کی نماز میں تھے، وہ سیدھے میری دکان پہ چلے آئے اور کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جمعے کی نماز میں کیوں نہیں آتے؟ ہم نے کہا آپ پہلے یہ بتائیں کس نے آپ کو حق دے دیا حق سے حق ٹکرانے کا؟ کس نے آپ کو یہ بتایا کہ علم سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، نعرے حیدری لگانے سے کام نہیں چلتا، امام بارگاہ سجانے سے کچھ نہیں ملے گا؟ تو کیا بھیا آپ یہ مولانا صاحب بتائیے، نماز ہی پڑھنے سے کیا مل جائے گا؟ خالی ہم یہ منکر نہیں ہے نماز کے، مگر صرف نماز ہی پڑھنے سے کیا مل جائے گا؟ تو کہا نہیں، آپ کی شکایت ہم نے سنی ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے سنی ہے میں یہ کہہ رہا تھا صحیح ہے، بتائیے آپ بھی ایڈورٹائز کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نماز کے لیے آمادہ کریں، ہم آپ کے ساتھ خود آپ کے جماعت میں ہوں گے، مگر یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اہل بیت کو تغافل میں کیوں لائے آپ؟ تو کہا کھڑے ہو کے، میں ممبر سے جھوٹ نہیں، قسم خدا کی، کھڑے ہو کے انہوں نے کہا سب کے بیچ میں معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آج کے بعد مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے میں نماز کے لیے بیان تو کروں گا، روزے کے لیے بیان کروں گا، مگر اس طریقے کی بات نہیں کروں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نعرے حیدری لگانے سے کچھ نہیں کام چلتا۔ آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ آتا رہا ہوگا، ذرا سے سلیپ کر جائے تو اس سے پہلے آپ کے منہ سے نکلے گا یا علی مدد، ادھر آپ نے یا علی مدد کہا، وہ بچہ سنبھل گیا۔ بھیا کام چلا کہ نہیں چلا؟ اگر ہم نے یا علی مدد نہ کہا ہوتا تو اس کا کام ہو جاتا، کام نہ چلتا۔ درود بھیجے محمد چوتھے امام کی ایک حدیث، اس کے بعد آگے چوتھے امام غالباً کچھ کہتے ہیں چھٹے امام نے، بہرحال ائمہ معصومین میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی کسی امام سے وہ منسوب کر لیجئے، گناہ نہیں ہے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 100 قرآن کی تلاوت کروں
اور اس کا ثواب جتنا ہو، اور میرے جد کے چاہنے والا صدق کے دل سے ایک بار یا علی مدد کہہ دے اتنا ثواب اسے ملے گا۔ درود بھیجیں محمد پھر ہم سے آپ سے بات کہی جا رہی ہے یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد سے کام نہیں چلے گا۔ بہرحال میں نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اہل بیت کو اس طرح پاک رکھا، اللہ کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، اور ان سے میں نے رجس کو دور رکھا، یعنی اگر گاؤں کی بھاشا میں کہتے ہیں کہ گندگی کو دور رکھا۔ عزیزان محترم، اہل بیت سے رجس، نجاست، گندگی بہت دور ہے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، جب آپ قرآن کا اللہ کا دور اس وقت سمجھیں گے جب اللہ کا قریب سمجھ لیں تو اللہ کا دور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی قرآن میں جگہ جگہ پہ ارشاد ہے کہ قیامت ان قریب ہے، قیامت ان قریب ہے، اللہ کا قریب سمجھیں پھر اللہ کا دور سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان محترم، 1400 سال سے یہ قرآن موجود ہے، اور 1400 سال سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے قیامت ان قریب، قیامت ان قریب۔ بھیا 100 سال، 2 سال، 3 سال، 400 سال، 1400 سال ہو گیا، یہ اللہ کا قریب ہے کہ 1400 سال ہو گیا قیامت ان قریب ہے؟ جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ میں نے اہل بیت کو رجس سے دور رکھا۔ اب یعنی اس سے واضح بات ہوتی ہے کہ اہل بیت سے جو جتنا دور وہ اتنا نجیس۔ درود بھیجیں محمد انما یرید اللہ، یہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ملتا ہے، مگر دوسرے قوم میں، فرقے میں یہ معنوں میں رد بدل ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے اہل بیت کو اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، کتنی جاہلیت کی بات ہے۔ پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے نجس رہا ہو، اور یہ تو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ، جب اللہ خود پاک ہے، وہی جو یہ معنی لکھ رہے ہیں، ترجمہ لکھ رہے ہیں، وہی انہی کے زبان پہ ہردم ہوتا اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک۔ بھیا جب اللہ پاک ہے تو اللہ کے نور سے تو پنجتن کا نور خلق ہوا ہے، تو اللہ کا اللہ پاک، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا پنجتن پاک۔ درود بھیجیں محمد جب اللہ پاک ہے تو پنجتن پاک، پنجتن پاک بھی پاک ہے، اس لیے کہ اللہ کے نور سے پنجتن پاک کو بنایا گیا ہے۔ تو یہاں کیسے آپ نے یہ لکھ دیا کہ وہ پاک کیا تو پاک کرنے کا حق ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے وقت میں نے کل سے زیادہ کچھ لے لیا، اس لیے میں اب وقت نہیں لوں گا، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آج تیسری محرم ہو گئی، یہ تیسری محرم ہو گئی جسے آپ سال بھر بہت بے قراری سے انتظار کرتے ہیں، بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ 12 مہینے میں 10 مہینے کی کوئی انتظار اس طریقے نہیں کرتا۔ چاہے میرے گھر کے بچوں سے پوچھو، چاہے عورتوں سے پوچھو، مردوں سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، سب کے دل میں یہ ہوتا ہے کب ماہ محرم آئے، کب ایام اعزا آئے اور میرا مولا میرے گھر کا مہمان ہو۔ عزیزان محترم، امام تشریف لائے ہمارے ہاں، 3 دن مہمان رہ چکے ہیں، 7 دن اور رہنا امام کو۔ آپ لوگ جس طرح، ہم لوگ کو جس طرح حق ہے اس طرح تو نہیں کر پا رہے مہمان نوازی، مگر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، کسی عزادار کو کوئی دل شکنی نہ ہو، کسی عزادار کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ سوچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، تیسری محرم آئی، کربلا کے میدان میں خیمے نصب ہو گئے تھے، دریا کے کنارے خیام حسینی نصب کیے گئے تھے کہ اتنے میں یزید کی فوجوں کا آنا کربلا میں شروع ہو گیا۔ یزید کی فوج دوک جردوک اور کربلا کے میدان میں آتی رہی۔ ایک مرتبہ
जनाब मौला अब्बास के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज और गनगनाहट जब कानों में सदा आई तो ख़याम हुसैनी से मौला अब्बास बाहर निकलते हैं। ख़याम के बाहर आते देखा कि फौज अश्किया यजीद की फौज बढ़ती चली आ रही खैमे की तरफ। एक मर्तबा आगे बढ़ के मौला अब्बास ने ललकारा, कहा तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ मुखद्दर से इसमत और तहर के खैमे नसब है, यहाँ मेरी बहनों के खैमे नसब है, तुम आगे मत बढ़ना। एक मर्तबा मगर उम्र साद का 30,000 का लश्कर ये नहीं माना बल्कि बढ़ता हुआ चला आ रहा था। एक मर्तबा गाजी अब्बास को चला ला गया, न्याम से तलवार निकाली और जमीन पे खत खींच दिया। एक मर्तबा रुक करके कहते हैं गैज़ो गज़ब में कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो इस खत को उबूर करके देखो, तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत हो तो इस खत को उबूर करके देखो। जहाँ रवायत में मिलता है यहाँ तक कि घोड़े की पैरों में जैसे जंजीरें लग गई हो, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। ये आप मौला अब्बास सबकी निगाहों में अपनी निगाहें डाले हुए एक मर्तबा खड़े हुए थे कि ये मौला अब्बास की गैज़ो गज़ब की आवाज इमाम हुसैन के कान में टकराई। और जब टकराई तो घबरा के बाहर आए, खैमे से बाहर आए और जनाबे ज़ैनब की खैमे में दाखिल हुए। मेरी माँ जाए बहन कहाँ है? जनाब फिजा ने जनाब ज़ैनब को आवाज दी, शहजादी ज़ैनब माजाया भाई आया है आपका। जनाब ज़ैनब आई, भैया क्या हुआ, कोई गलती हो गई? नहीं ज़ैनब मेरी माजाई बहन कोई गलती नहीं हुई है, मेरे कानों में अब्बास की गैज़ो गज़ब की जलाल की आवाज़ टकराई हुई है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं अब्बास से किस तरह गुफ्तगू करूं, इसलिए अज़ादारान मज़लूम करबला कि जब वलीद के दरबार में अब्बास को गैज़ आया था तो इमाम हुसैन ने यही कह के समझाया था, भैया अब्बास तलवार को न्याम में रख लो, करबला का मैदान बाकी है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जब काबे में हज को उम्रे में तब्दील किया तब भी गैज़ो गज़ब अब्बास पे जलाल आया था। तो मौला ने यही कहा था, भैया अब्बास तलवार को न्याम में रखो, करबला का मैदान बाकी है। मगर अज़ादारान मज़लूम करबला अब क्या इमाम कह के समझाएगा, ये तो करबला का मैदान भैया अब्बास है। इसीलिए बहन ज़ैनब के पास घबरा के आए थे। बहन ज़ैनब मैं नहीं समझा सकता, तुम अब्बास को समझाओ। एक मर्तबा जनाब फिजा को बुलाया, फिजा अम्मा मेरे भाई अब्बास को ये बता दो कि अगर वो फौरन आ जाए वरना बहन खैमे के बाहर आ जाएगी। इमाम हुसैन गए, जनाबे ज़ैनब की गुफ्तगू सुनी, ये बयान सुना, मौला अब्बास के करीब गए, भैया अब्बास सुनो, तुम्हें मेरी बहन तुम्हारी माजाई बहन मेरी माजाई बहन ज़ैनब बुला रही है और कह रही अब्बास से कह दो अगर वो तशरीफ न लाए तो मैं खैमे से बाहर आ जाऊंगा। अब्बास ये सुनो लरस गए, हाथों पैर में लर्जिश हुई, तलवार को जमीन पे फेंक दिया। ए मौला का मैं अपनी गर्दन झुका लेता हूँ, आप कहते अश्किया से मेरी गर्दन ले जाए मगर मेरी बहन का पर्दा बाकी रहे। हवाज़ादारान मज़लूम करबला खुदा आपको किसी गम ने रुलाए सिवाय सैयदुल शुहदा के। बस आखिरी फिक्रा और उसके बाद मजलिस तमाम करता हूँ। अज़ादारान मज़लूम करबला आधी रात को एक अचानक शहजादे अली अकबर ने ख्वाब से बेदार होके नींद से बेदार होके बैठे। अचानक एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन ने देखा, बेटा ये क्या बात है, तुम अचानक ख्वाब से क्यों, अचानक तुम नींद से क्यों उठ गए? कहा बाबा मैंने ख्वाब देखा है। बाबा मैंने ख्वाब देखा, क्या देखा बेटा? कहा बाबा मैंने देखा है कि आप एक खून के दरिया में अकेले तनहा खड़े हैं। अच्छा अकबर और क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा कि आपकी कमर खम हो गई है, किसी तरह आप कमर को पकड़े हुए खड़े होते हैं। कहा और बेटा क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा उसके बाद कि आपका दाहिना बाजू कटा, फिर बायां बाजू कटा, फिर क्या देखा बेटा अकबर? कहा बाबा फिर मैंने देखा कि कुछ जंगल के भेड़िए आप पे हमला कर रहे हैं।
बाबा फिर ये मैंने देखा, कहा बस अकबर, और कुछ देखा, कहा नहीं। कहा सुनो बेटा, जो तुमने पहले कहा कि खून का दरिया है, मैं उसमें तना खड़ा हूँ। बेटा अकबर, मेरे जानिसारों का वो खून है, वो दरिया का खून है जिसमें मैं खड़ा हूँ। और मैं जो कमर खमीदा हो गई, मैं कमर पकड़ के खड़ा हूँ, वो ये है कि मेरा अब्बास दरिया के किनारे दोनों शाने कलम कटा के सोएगा। कहा बाबा फिर दाहिने बाजू का क्या मतलब? कहा बाबा दाहिना बाजू, जनाब इमाम हुसैन फरमाते बेटा अकबर दाहिना बाजू कटा वो इसलिए कि मेरे भाई की निशानी जनाब कासिम के लाशों के टुकड़े जमीन पे बिखर जाएंगे। कहा बाबा फिर बाया बाजू? कहा अकबर अब बाएं बाजू के बारे में खैमे के अंदर नहीं बताऊंगा, तुम खैमे के बाहर निकलो वरना ज़ैनब नहीं सुन सकेगी, तेरी माँ उम्मे लैला नहीं सुन सकेगी। इमाम ने अकबर को बाहर ले खैमे के बाहर आए। अकबर से कहा बेटा बायां बाजू कटना, इसकी ये ताबीर है कि तुम्हारे सीने में बर्छी लगेगी और मैं तुम्हारे सीने से नेज़े का फल निकालूंगा। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि